ایک ہی رات میں 55 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے آفٹر شاکس ابھی تک جاری ہیں۔ بس اڈوں سے لے کر نام نہاد سستے بازاروں تک عوام کے پسینے نکلے ہوئے ہیں۔ اخبارات میں یہ خبریں لگیں اور آج بھی بڑے ایک اردو اخبار میں خبر لگی کہ وزیر اعظم کوئی سادگی پلان پر عمل درآمد کا یا اس پلان کو بنانے کا کہہ چکے ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ سرکاری افسران سے بڑی گاڑیاں اور جو مفت پیٹرول فراہمی کی سہولت ہے وہ واپس لے لی جائے گی۔ دوسری طرف ایران کے اوپر حملے بھی جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس جنگ کے بعد ایران کا یہ والا نقشہ نہیں رہے گا، حالانکہ امریکہ کی 18 ایجنسیز نے ایک رپورٹ دی ہے کہ ایران میں رجیم چینج ممکن ہی نہیں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان صاحب نے کہا کہ میں دوبارہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کراؤں گا، لیکن افغان طالبان رجیم کی طرف سے دہشت گردی کی کارروائیاں روکنے کا پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ نہیں پورا ہو رہا، اور اسی پر پاکستان کی طرف سے یہ آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ آج ہمارے روبرو ہیں معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا جناب شفیع جان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون سینیٹر زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور سابق میئر کراچی ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جناب وسیم اختر صاحب، بہت شکریہ وسیم اختر صاحب۔ آپ سے ہی میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑی کنزمپشن ہے پیٹرول کی، ڈیزل کی۔ یہ ایک تجویز آئی ہے، پتہ نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں، کہ سرکاری افسران سے بڑی گاڑیاں واپس لی جائیں اور مفت پیٹرول کی فراہمی جو ہے وہ ختم کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جنیجو کی حکومت ہی ختم ہو گئی تھی، کوئی اس طرح کی تجویز تھی اس وقت بھی۔ ممکن ہے یہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے، جس طرح سے آپ حکومت کے کو تو چھوڑیں، جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، جو نیشنل اسمبلی میں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ الحاق ہے جن لوگوں کا، ان سے بھی کوئی مشاورت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو کچن کیبنٹ جتنی بھی ہے حکومت کی، وہی ڈیسیشنز لے رہی ہے، چاہے وہ جنگ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کسی دوسرے ملک سے کسی ایگریمنٹ میں جانے سے ریلیٹڈ ہو۔ تو جب تک آپ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے، جس میں سارے ملک کی اور ساری سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے، آپ کس طرح سے کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں ان حالات میں؟ آج ملک جو ہے وہ ایمرجنسی میں ہے۔ آج جو ملک ہمارا ایسی مشکلات میں گھرا ہوا ہے جس کی کبھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جس طرح سے ہمارے صاحب اقتدار، ہمارے لیڈران ڈیسیشنز لے رہے ہیں، وہ آج تک ایسے ڈیسیشنز نہیں لیے گئے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے لیڈرز بھی خاموش ہیں اور پریشان ہیں کہ یہ کچن کیبنٹ کر کیا رہی ہے۔ تو یہ عوام پر جو بوجھ ہے اس کا کیا مداوع ہے وسیم اختر صاحب؟ آپ تو گراس روٹ پولیٹیشین ہیں۔ عوام کی اگر کسی کو فکر ہو تو بات ہو نا۔ آپ دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں اس جنگ کی وجہ سے، نہ تو بنگلہ دیش نے کوئی ایسا سٹیپ لیا ہے مہنگائی کا، جی ہاں، قیمتیں بڑھانے کا، نہ ہی انڈیا نے لیا ہے۔ ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ عوام کو کسی طرح نچوڑ لیں۔ آپ نے فوراً 55 روپے بڑھا دیے۔ ارے آپ کے پاس سٹاک بھی تو تھا، آئل کا، ہر چیز کا سٹاک بھی تو تھا، اس کو تو استعمال کر لیتے پہلے اسی پرائس میں۔ آپ کا تو بس نہیں چلتا کہ عوام کی جان نکال لیں آپ۔ کوئی ریلیف تو بہت دور کی بات ہے۔ ادھر رکیے گا شفیع جان صاحب، وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا کہ سادگی اور بچت کا ایک پلان تیار کیا جائے۔ دوسری طرف جو اخراجات ہیں، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے لیول پہ لینڈ کروزرز ہیں، ایون ڈسٹرکٹس میں چلے جائیں، بڑی گاڑیاں ہیں، مفت پیٹرول ہے، یہ لوگ لے کے گھومتے ہیں، تو سادگی کہاں سے آئے گی، بچت کہاں سے ہوگی اگر سرکاری مشینری پہ اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟
سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک سادگی کا سوال ہے، اس حکومت کی ترجیحات میں سادگی ہے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایران کا جنگ چھڑی، جو ایک سانیہ ہوا، اس سانیہ میں بھی اس حکومت نے عام عوام کے، عام پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ مارا ہے۔ 55 روپے لیٹر اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا اضافہ ایک دم سے نہیں ہوا۔ 336 روپے ڈیزل ہے اور 322 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین قیمت ہے، پیٹرول کی بھی اور ڈیزل کی بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے لیے تو یہ 11 ارب کے جہاز خرید رہے ہیں، 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ کرپشن انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی ان کے جو کرتوت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جہاں پہ عوام کو ریلیف دینے کی بات آ جاتی ہے، یہ یکدم سی قیمتیں بڑھا دیتے تھے۔ اچھا، آپ کی حکومت میں دیکھ رہا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہدایات کچھ دے رہی تھیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب بھی کچھ ہدایات دے رہے تھے۔ آپ کی حکومت بھی کوئی بچت یا سادگی کے سٹیپس لے رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ راجہ صاحب، واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور واحد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہے جو عوام کا سوچ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں ہم نے 4 مین اعلانات کیے ہیں۔ جو موٹر سائیکل، جن کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کو جو خیبر پختونخوا میں جو 55 روپے اضافی لیٹر جو قیمت بڑی ہے، اس کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ 1100 روپے ہر موٹر سائیکل سوار کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، 2 مہینے میں 2200 روپے جائیں گے، اور 20 لیٹر کا جو 55 روپے کا جو اضافی قیمت جو حکومت لے رہی ہے، وہ خیبر پختونخوا حکومت خود برداشت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بی آر ٹی کا کرایہ نہیں بڑھا رہے۔ 52 نئی بی آر ٹی بسز کی ایل سی کھل چکی ہے، اس میں سے 10 پنک بسز ہوں گے جو کہ خواتین کے لیے ہوں گے، اور اس کے کرایہ عام بی آر ٹی کے بس سے بھی کم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں، جو گندم کٹائی کا سیزن آنے والا ہے، اب یہاں پہ تھریشر ہوں گے، اس میں بھی ڈیزل کا استعمال ہوگا، تو اس کے لیے بھی ہم کسان کا پیکج لے کے آ رہے ہیں۔ وہ جو بوجھ ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کی حکومت برداشت کرے گی۔ تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو خیبر پختونخوا اس وقت لے رہی ہے اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ دوسرے سائڈ پہ اگر آپ فیڈرل حکومت کو دیکھ لیں تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں 55 روپے لیٹر بڑھا دیا گیا۔ وسیم اختر صاحب یہاں پہ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جی جو حکومت کی الائی ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو پھر ایم کیو ایم کو اب سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اب ڈنڈے کے زور پہ اکٹھے تو ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی مرضی تو نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی یا ان کے ساتھ چھوڑنے کی، لیکن اس چیزوں پہ ان کو غور کرنا ہوگا، ورنہ یہ عوام میں اپنی ساکھ جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ ویسے یہ ان کی پالیسی ہے۔ میں سینیٹر زاہد خان صاحب، کل وزیر اعظم شہباز شریف کی آپ کی پارٹی کے سربراہ میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی، اور میاں نواز شریف نے اخبارات کے مطابق، میڈیا کے مطابق ہدایات دیں کہ عوام کے تحفظ کے لیے، بہبود کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ حکومت آپ کی کیا سوچ رہی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ کے پی حکومت نے تو بتا دیا جو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں، اور شفیع جان صاحب نے ایکسپلین کر دیا۔ دیکھیں، کے پی حکومت نے جو کچھ کیا وہ بھی ہے کہ آپ سمجھے، دیکھیں موٹر سائیکل آپ تو کر رہے، تو جو بسیں چل رہے ہیں، جو ووڈ ٹرانسپورٹ سے وہ جو چل رہے ہیں، وہ جو پھر ڈیزل ڈالے گا تو وہاں پہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے، یہ میں بھی وسیم ساتھ کے ساتھ ہوں کہ اس نے جب خود 3 دن پہلے خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک موجود ہے، تو پھر ایک دم بڑھانے کی کیا تک بن رہی تھی؟ یہی ہے کہ اس کی یہ جو کچن کیبنٹیں بیٹھ جاتے اور فیصلے کر لیتی، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسلم لیگ کے لیے نقصان ہوگا۔ اور ابھی بھی ہے، دیکھیں اگر یہ جو نقوی صاحب نے موٹر سائیکل پہ ٹیکس لگانے کا جو آرڈر کیا، لوگ رول رہے ہیں، تو اس پہ 250 روپے لے کے لگا رہے، تو نقوی صاحب نے تو نہ الیکشن لڑنا ہے اور نہ عوام میں جانا ہے، تو اس کی ساری ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف پہ آئے گی، مسلم لیگ پہ آئے گی۔ تو بہت ساری مشکلات ہیں جی، کہ ٹھیک ہے دنیا میں ایک چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن ابھی تھوڑا تو انتظار کر لیتے، یہ جو ہمارا سٹاک تو اگر قریب ہوتا تو تب آپ بڑھا دیتے نا۔ میں تو اس بات کے ساتھ ان کے ساتھ متفق ہوں۔ دوسرا یہ کہ وسیم صاحب جو بات کر رہے ہیں، یہ تو کیبنٹ کے ممبر ہے، یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہے، تو ادھر شور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہی کہ یہ جو آج بات کر رہے ہیں، دیکھیں حکومت میں تو شفیع جان صاحب لوگ بھی حکومت ہے، وہ بھی ایک صوبائی حکومت ہے، حکومت کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت سے باہر ہے۔ یہ کہ اگر ایم پی ایم ہے تو وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، وہ بھی حکومت سے باہر نہیں ہے۔
पार्लियामेंट सबसे बड़ी आप थी, लेकिन पार्लियामेंट में उठाने वाले कौन है भाई? आप लोग तो पार्लियामेंट में बैठे ना, आप इसको उठाए ना, क्यों नहीं उठाते हो? जो आवाम के इशू है इस पे लड़े और हुकूमत को व्यवहार से लगा दे कि भाई आपने किसकी कहने पे ये इतना जल्दी फैसला किया, क्यों आवाम के ऊपर इतना बोझ डाल दिया, और आवाम जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया में तो अभी होगा, जब आप नए ऑर्डर देंगे, जब आप पेट्रोल और डीजल खरीद के आएंगे, बेशक फिर आप बढ़ा देते, लेकिन आप इस बात के क्या तुक बन रहे हैं कि 3 दिन पहले खुद कह रहे हो कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है और उसी स्टॉक में पैसा बनाने के लिए आप डाल रहे हैं। और जहां तक ये बड़ी गाड़ियों की बात करते, आपने जुनेजो साहब की बात की, मैं चूंकि आल पार्टी का तो जब बुलाया था तो मैं उसमें भी गया था। अच्छा। रसूल बख्तली साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब थे और मैं उस वक्त सदर तब पिंडी का, ये 87 की बात है। तो वहां जब गए तो फिर उसके बाद जो फैसले हुए वो फैसले क्या, वो बेचारा खुद ही नहीं रहा क्योंकि वो सुजुकी तो लिहाजा ये बड़ी गाड़ियां और मुफ्त पेट्रोल जो है वो लगता है फिर आपकी हुकूमत के प्लान का हिस्सा नहीं है। इधर रुकिएगा प्लीज, मुझे नाज़रीन जी अब कुछ अर्सा पहले पता नहीं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी या कि इमरान खान की हुकूमत थी या कि उसकी हुकूमत थी, पीपल पार्टी में मुझे याद नहीं है, उसने भी ऐलान किया था कि जो सिक्टिस के पास जितनी गाड़ियां हैं, जो सरकारी बड़े मुलाजिमीन है उसके पास ये गाड़ियां वो खरीदे और खुद तेल डाल दे और खुद उसकी तनख्वाह में एडजस्ट करवा दे। न तो वो गाड़ियां भी खरीद ली, गाड़ियां भी चली गई, पता भी नहीं चला, वही पेट्रोल वही चीजें फिर हुकूमत। चले ये मतलब है कुछ अवाम को कुछ नहीं मिलना, आपकी बात से भी मुझे जाहिर हो गया।